معزز ناظرین، یہ ریحام خان اور عمران خان کے درمیان ہونے والی شادی اور پھر طلاق پر ختم ہونے والی ناکام محبت کی داستان ہے۔ یہ کس طرح ایک دوسرے کے قریب ہوئے اور کس طرح نوبت طلاق تک پہنچی، بڑی دلچسپ سٹوری جسے اختتام تک ضرور دیکھیے گا۔ ریحام خان کے والد نیر رمضان ایک ڈاکٹر تھے۔ یہ 1960 کی دہائی میں لیبیا چلے گئے۔ ریحام خان 1973 میں لیبیا میں پیدا ہوئی، ابتدائی تعلیم لیبیا میں حاصل کی اور بعد ازاں پشاور آ گئیں۔ جناح کالج فار ویمن پشاور سے BA کیا اور 1993 میں ان کی شادی کزن ڈاکٹر اعجاز الرحمان سے ہو گئی۔ یہ اس وقت 19 سال کی تھی۔ یہ اپنے شوہر کے ساتھ برطانیہ شفٹ ہو گئی۔ یہ شادی 2005 تک چلی اور طلاق پر ختم ہوئی۔ اس کے بعد ریحام خان نے میڈیا کا ڈپلومہ کیا اور صحافت میں آ گئیں۔ برطانیہ میں اس کا مستقبل بہت شاندار تھا، لیکن پھر اس نے اچانک اپنا سامان پیک کیا اور پاکستان آ گئی۔ ناظرین، ریحام خان پاکستان کیوں آئیں؟ اس کی وجہ ریحام خان نے 2016 میں مبین رشید کو بتائی تھی، کیونکہ مبین رشید ریحام خان کا پروگرام پروڈیوسر اور اس کی آدھی کتاب کا مصنف ہے۔ مبین رشید نے ریحام خان کی کتاب کے ابتدائی 272 صفحات لکھے۔ ریحام نے مبین کو بتایا، میں باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ پاکستان گئی تھی اور عمران خان میرا ٹارگٹ تھا۔ یہ نمبر 1 کی لسٹ میں آنا چاہتی تھی۔ بہرحال پاکستان آ گئی اور یہاں اس نے نیوز 1 ٹی وی میں پروگرام شروع کر دیا۔ یہ نیوز 1 سے آج ٹی وی پہنچی۔ یہ ہر صورت عمران خان کا انٹرویو کرنا چاہتی تھی، اس لیے ریحام نے نعیم الحق سے رابطہ کیا اور انٹرویو کا ٹائم لینے میں کامیاب ہو گئی۔ ناظرین، ریحام انٹرویو کے لیے عمران خان کے سامنے بیٹھی تو عمران خان متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ انٹرویو ختم ہوا، کیمرے بند ہوئے تو خان صاحب نے کہا، بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ یہ وہ فکرہ تھا جس سے ریحام خان اور عمران خان کے درمیان ربط شروع ہوا اور یہ ربط آنے والے دنوں میں شادی تک پہنچ گیا۔ عمران خان کی شادی کا اعلان 6 جنوری 2015 کو ہوا، لیکن ریحام خان کا دعویٰ ہے کہ ہماری شادی 2 ماہ قبل اکتوبر 2014 کے آخر میں ہوئی تھی۔ یہ شادی اپریل 2015 تک ٹھیک چلتی رہی، لیکن دونوں کے درمیان جھگڑے ہونے لگے۔ جھگڑوں کا آغاز کتوں سے ہوا۔ عمران خان بھی کتے پالتے ہیں اور ریحام خان بھی لندن سے اپنا کتا ساتھ لے کر آئی تھی۔ یہ دونوں کتے ایک دوسرے کے دشمن ثابت ہوئے، چنانچہ دونوں میں اختلافات ان کتوں کی وجہ سے شروع ہوئے۔ ریحام خان بہت جلد اپنا کتا بنی گالہ سے شفٹ کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ناظرین، عمران خان کو ریحام کی 3 عادتیں بہت بری لگتی تھیں۔ یہ خان کا موبائل فون چیک کرتی۔ خان کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ خان صاحب ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، سلام پھیرا تو دیکھا ریحام خان ان کا موبائل کھول کر بیٹھی ہے۔ خان صاحب غصے میں آپے سے باہر ہو گئے، چنانچہ اس دن دونوں کے درمیان خوفناک لڑائی ہوئی اور عمران خان نے اپنا موبائل دیوار پر مار کر توڑ دیا۔ اس کے علاوہ خان پر یہ دباؤ تھا کہ ریحام خان سیاست میں بلا وجہ دخل دے رہی ہیں۔ یہ پارٹی کی میٹنگوں میں بیٹھ جاتی، یہ خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹس کر دیتی تھی۔ یہ پارٹی کی خواتین کو مشکوک نظروں سے دیکھتی تھی، یہ انہیں بے عزت کر کے نکال بھی دیتی تھی۔ عمران خان کے لیے یہ بھی قابل قبول نہیں تھا، چنانچہ دونوں کے درمیان لڑائیاں شروع ہوئیں اور یہ بڑھتی چلی گئیں۔ لڑائیوں کا عروج ستمبر 2015 میں ہوا۔ ریحام خان نہانے کے لیے باتھ روم میں تھیں۔ یہ باہر آئی تو عمران خان جہانگیر ترین کے ساتھ مشورے کر رہے تھے کہ میں کیا کروں، میری اس سے جان چھڑاؤ۔ ریحام خان کے بقول میں آدھا گھنٹہ چھپ کر گفتگو سنتی رہی، میری برداشت جواب دے گئی تو میں باہر آئی اور پھٹ پڑی۔ یہ لڑائی خوفناک تھی۔ عمران خان نے اس لڑائی کے بعد طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ بیچ میں لوگ آئے، انہوں نے صلح صفائی کی کوشش کی، لیکن یہ صلح زیادہ دیر نہ چل سکی۔ ناظرین، 28 اکتوبر کی رات ایک مرتبہ پھر عمران خان کے ساتھ خوفناک جنگ ہوئی۔ ریحام خان نے گھر کی بے شمار چیزیں توڑ دیں۔ یہ بنی گالہ سے نکلی، رات راولپنڈی کے ایک ہوٹل میں گزاری اور 29 اکتوبر کی صبح برمنگم کی فلائٹ لے لی۔ جاتے ہوئے عمران خان کا بلیک بیری بھی ساتھ لے گئی۔ یہ سپہر 3 بجے برمنگم پہنچیں اور اترتے ہی عمران خان کے دوست زلفی بخاری کو فون کیا۔ زلفی بخاری بعد ازاں عمران خان اور ریحام خان کے درمیان رابطے کا سبب بنے۔ خان نے ریحام کی جیولری بھی زلفی بخاری کے ذریعے لندن بھجوائی، جبکہ بنی گالہ سے ریحام خان کا سامان اس کا بھانجا یوسف خان لے کر گیا۔ عمران خان نے 29 اکتوبر کو نعیم الحق کے ذریعے طلاق کی خبر نشر کرا دی۔
خان کا خیال تھا کہ ریحام لندن میں نیا شوشہ چھوڑ دے گی، چنانچہ طلاق کی خبر اس کے شوشے سے پہلے سامنے آ جانی چاہیے۔ ریحام نے زلفی بخاری کے ذریعے وعدہ کیا تھا کہ میں خاموش رہوں گی، لیکن پھر اس نے 15 نومبر 2015 کو سنڈے ٹائم کو انٹرویو دے کر یہ وعدہ توڑ دیا، جس پر زلفی بخاری نے اسے پیغام دیا، اگر آپ میری سکی بہن ہوتی تو میں تمہیں گولی مار دیتا۔ ناظرین، دھرتی وائس کی یہ کاوش آپ کو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔